بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم اسلام کے لیے ایک زبردست خوشخبری۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی، اقامتی و ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف، معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے، جو الحمدللہ سلسلہ وار جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ حیدرآباد و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ انشاءاللہ سب سے پہلے پوری حدیث شریف عربی میں پڑھی جائے گی، اس کا ترجمہ کیا جائے گا اور اس ضمن میں مسائل بھی بیان کیے جائیں گے، اور ضرورت جہاں پیش آئے وہاں مختصر سی تشریح بھی بیان کی جائے گی، تاکہ احکام شریعت سمجھنے میں آسانی ہو اور عمل کرنے کے لیے بھی سہولت ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 2121 سے آغاز کر رہے ہیں۔ عنوان ہے داغ لگانے کی ممانعت، باب ما جاء فی کراہیۃ الکی۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبۃ قتادۃ عن الحسن عن عمران بن حسین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن الکی قال فابتلینا فاکتوینا فما افلحنا ولا انجحنا۔ ھذا حدیث حسن صحیح۔ داغ لگانے کی ممانعت۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داغ لگانے سے منع فرمایا۔ راوی فرماتے ہیں پھر جب ہم بیماری میں مبتلا ہوئے تو ہم نے داغ لگایا، لیکن ہمیں کوئی کامیابی نہیں ہوئی اور کوئی فوز و فلاح کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ دور جاہلیت میں ایک طریقہ علاج کا، چرکے دینے کا بھی تھا، داغ لگانے کا بھی تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اس بیماری میں مبتلا ہوئے، آزمائش کی اس منزل سے جب گزرے تو ہم نے داغ لگا کر دیکھا، لیکن ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ بیماری اور شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ دور جاہلیت میں جو تصور تھا، جو خیال تھا لوگوں کا کہ داغ لگانے سے شفا حاصل ہوتی ہے، تو اس تصور کو ختم کرنے کے لیے، اس وہم کو، اس توہم پرستی کو دور کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داغ دینے سے، داغ لگانے سے، چرکا دے کر علاج کرنے سے منع فرمایا، اور یہ اعتقاد پختہ کرنے کے لیے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، داغ دینے سے، چرکا دینے سے یا کوئی اور طریقہ استعمال کرنے سے شفا حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے علاج کے جو دوسرے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں ان کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہ ابتدا میں منع کیا گیا تھا، لیکن بعد میں اجازت دے دی گئی، یہ اعتقاد پختہ ہونے کے بعد کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حدیث نمبر 2122۔ حدثنا عبد القدوس بن محمد حدثنا عمر بن عاصم حدثنا حمام عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسین قال نهينا عن الكي وفي الباب عن ابن مسعود وعقبة بن عامر وابن عباس۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں داغ لگانے سے منع کیا گیا۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن مسعود، عقبہ بن عامر اور ابن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 2123۔ باب ما جاء فی رخصۃ فی ذلک، داغ لگانے کی اجازت کا بیان۔ حدثنا حمید بن مسعدة حدثنا یزید بن زریع حدثنا معمر عن الزہری عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قوا اسعد بن زرارة من الشوکۃ وفی الباب عن ابی وجابر۔ هذا حدیث حسن غریب۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسعد بن زرارہ کو سرخ پھنسی کی بیماری میں داغا۔ اس باب میں حضرت ابی اور جابر رضی اللہ عنہما سے بھی روایات مذکور ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ داغ لگانے سے ابتدا میں منع کیا گیا تھا، ممانعت آئی تھی، یہ اعتقاد پختہ کرنے کے لیے، یہ عقیدہ ذہن نشین کرانے کے لیے لوگوں کے کہ شفا اللہ کے دست قدرت میں ہے، داغ دینے سے، چرکا دینے سے علاج شفا حاصل نہیں ہوتی، اس طرح کا اعتقاد نہیں رکھنا چاہیے۔ جب یہ اعتقاد پختہ ہو گیا تو اس کے بعد پھر داغ لگانے کی جب ضرورت پیش آئی اجازت دی گئی اس کی۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے پھنسی ہو گئی تھی سرخ، اس کا علاج آپ نے
داغ دے کر کیا، یعنی آخری صورت ہے علاج کی، اس کے علاوہ کوئی اور شکل نہ ہو، کوئی صورت نہ ہو علاج کی، تو اس وقت شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کل کی جو نشست ہماری ہوئی ہے ترمذی شریف کی، اس میں آپ ایک حدیث جو ہے آپ پڑھ کے سنائے تھے، بیان فرمائے تھے مفتی صاحب، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی حرام چیزوں میں شفا نہیں رکھا ہے۔ تو اب مسلمانوں کو داغ کا اگر کوئی علاج کا ذریعہ ہو تو من ایسی چیز جو تکلیف دینے والی ہو، ایزا پہنچانے والی ہو، ایسی چیز جو نقصان پہنچانے والی ہو، اس چیز کے ذریعے اگر آپ علاج کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں شفا ہی نہیں رکھا ہے۔ جب شفا رکھا ہی نہیں ہے تو پھر اس کے ذریعے علاج کرانا آخر صورت میں بھی، یہ بات جو ہے تھوڑا سا جی یہ جو ممانعت آئی ہے داغ دینے سے، چرکا دینے سے، دور جاہلیت کا جو تصور تھا، توہم پرستی تھی، خیال تھا، اس خیال کو ختم کرنے کے لیے، ورنہ داغ دینے میں فی نفسی ہی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ حضور پہلے منع کیے، یہ عقیدہ ذہن نشین کرانے کے لیے کہ شفا اللہ کے دست قدرت میں ہے، اللہ ہی کے قبضے میں ہے، اگر وہ جس کو چاہتا ہے شفا دیتا ہے۔ اگر یہ حرام ہوتا اس طرح داغ دینا، چرکا دے کر علاج کرنا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے ثابت ہے کہ آپ نے اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کا اس طرح آپ نے علاج فرمایا، تو علاج کیا جا سکتا ہے، حرام نہیں ہے، یہ توکل کے خلاف ہے سمجھے۔ جیسے آگے ایک حدیث آئیں گی کہ تعویذ وغیرہ کا استعمال کرنا جائز ہے، یعنی جس تعویذ میں قرآن مجید اور احادیث شریفہ کا ذکر ہو شفا حاصل کرنے کے لیے یا آفات و بلیات سے محفوظ رہنے کے لیے، ایسی تعویذ کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو توکل کے خلاف قرار دیا گیا۔ یعنی اللہ کی ذات پر ایسا پختہ یقین اور توکل ہونا چاہیے کہ انسان کو تعویذ وغیرہ کی حاجت اور ضرورت نہ رہے، تاہم اجازت ہے اس کی۔ تو یہ بھی ایسے ہی ہے سمجھے، چرکا دینے کی اگر نوبت آ رہی ہے تب علاج کرنا چاہیے، اگر آخری صورت وہ ہو، اس کے علاوہ کوئی صورت نہ ہو۔ اسی لیے فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی متقی پرہیزگار مسلمان ڈاکٹر ہے، قابل اعتماد ہے، اور وہ یہ کہے کہ اس بیماری کا علاج اس کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں ہے، اور اس میں الکحل یا کوئی چیز ایسی ملی ہوئی ہے سمجھے جو شرعاً جائز نہ ہو، تو اس وقت ڈاکٹر کی بات پر اعتماد کر کے علاج کی اجازت دی گئی ہے ضرورتاً، کیونکہ فقہ کا مشہور قاعدہ ہے الضرورات تبیح المحظورات، ضرورت پڑنے پر کیا ہوتا ہے، جو چیز ممنوع ہوتی ہے وہ بھی حلال ہو جاتی ہے، ضرورتاً جائز ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر اسی احادیث کی روشنی میں آج جو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے جو آپریشن جو ہیں جو کر رہے ہیں، جیسا ہارٹ کا آپریشن، اوپن ہارٹ سرجری جسے کہا جاتا ہے، تو پورا سینہ جو ہے کاٹ کے، یہ اور بات ہے کہ اس کو بے ہوش کر دیا جاتا ہے، لیکن سینہ پورا کاٹ کے جو ہے اس کا آپریشن کیا جاتا ہے، بسا وقت تو دل کو بھی نکالا جاتا ہے، ایسے طریقے سے دل کو نکالتے ہیں کہ وہ دل کی رگاں جو ہے اس سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن باہر نکال کے اس کا آپریشن کیا جاتا ہے، اس کی صفائی کی جاتی ہے، رگوں کے اندر جو چربی وغیرہ بھر جاتی ہے، وہ کیا بولنا چاہیے، وہ جو بھی چکناہٹ جو ہوتی ہے اس کو جو ہے نکالتے ہیں، صفائی کرتے ہیں۔ تو یہ جو چرکے والی، جو چرکے دینے کی، داغ دے کر علاج کرنے کی جو احادیث ہے، اسی کی روشنی میں یہ اوپن ہارٹ سرجری وغیرہ جیسے کڈنی کا جو پورا آپریشن وغیرہ ہے، یہ حدیث کی روشنی میں یہ بھی جو ہے جائز ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ جی، کیونکہ جب انسان، خیر بہرحال ہر صورت میں تو انسان کو تکلیف پہنچنا ہی ہے، اگر علاج نہیں کیا تو دگنا تکلیف اٹھانا پڑے گا، علاج کرنا ہی چاہیے، کیونکہ شریعت میں علاج معالجے کو توکل کے خلاف قرار نہیں دیا گیا، بلکہ تدبیر کرنے کی بندوں کو ہدایت دی گئی ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو تو اس کو علاج کروانا چاہیے، اگر کوئی مصیبت زدہ ہو، مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو مصیبت سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ مصیبت آ گئی ہے بس اسی مصیبت میں رہنا ہے، یہ تصور درست نہیں ہے۔ شریعت ہمیشہ انسان کی ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں رہنمائی کرتی ہے، چاہے وہ مصیبت زدہ ہو، مقروض ہو، یا کسی بھی حال میں ہو، بیمار ہو یا کسی بھی پوزیشن میں ہو، اس کی رہنمائی کرتی ہے کہ وہ حالات کا سامنا کرنے کی کوشش کرے، اپنے اندر ہمت پیدا کرے اور اس سے باہر آنے کی اس کو کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ بیمار ہو گئے تو بس اب جب میں بیمار ہوا ہوں خود سے تو خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گا، یہ درست نہیں ہے، بلکہ علاج کرنا چاہیے۔ علاج معالجے کی شریعت میں ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ انسان کی صحت
جب انسان تندرست رہے گا، صحت مند رہے گا، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق بھی کما حقہ تو حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن جو اس کے ذمے جو فرائض ہیں ان کو بآسانی ادا کر سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے غیر منقطع اجر ہے۔ غیر منقطع یعنی کبھی بھی ختم نہیں ہونے والا اجر ہے، ان کا اجر مسلسل لکھا جاتا رہتا ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جو تندرستی کی حالت میں عبادت کیا کرتے تھے، 5 وقتہ نماز پڑھتے تھے جماعت کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، مختلف خیر کے کام انجام دیتے تھے، اب بیمار ہونے کی وجہ سے نہیں کر سک رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے نامہ اعمال میں یہ اعمال درج کیے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں، یہ نیکیاں مسلسل لکھی جاتی رہتی ہیں۔ تو اب یہ مرنے کے بعد بھی لکھی جاتی رہیں گی؟ مرنے کے بعد تو انسان کے تمام نہیں، زندگی تک انسان کے جو اعمال ہیں، انسان کا جب انتقال ہوتا ہے تو سب چیزیں اس سے ختم ہو جاتی ہیں، سب چیزوں کا تعلق سلسلہ اس سے منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ البتہ 3 اعمال ایسے ہیں جس کا ثواب اور جس کا اجر انسان کے انتقال کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ ان 3 چیزوں کی تفصیل آئی ہے حدیث شریف میں کہ ایک تو وہ علم جو وہ حاصل کیا اور اس سے نفع اٹھایا جا رہا ہو، یعنی علم حاصل کر کے لوگوں کو سکھا دیا، اب اس کا سلسلہ اب وہ سلسلہ در سلسلہ علم عام ہو رہا ہے، پھیل رہا ہے، اس کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے، اس کے شاگردوں کے شاگرد تیار ہو رہے ہیں، تو ان سب کا ثواب اس کو ملے گا، ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ اور صدقہ جاریہ، اگر اپنی زندگی میں کوئی زمین وقف کیا تھا یا مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، غریبوں اور مسکینوں کے لیے اپنی طرف سے کوئی چیز وقف کر دیا، مثال کے طور پر ایک مدرسہ ہے، بورنگ کھدوا دیا، وہاں پر بورویل کا انتظام کر دیا، یا کسی بھی چیز کی جس کی ضرورت تھی ان کو وہ فراہم کر دیا، وقف کر دیا، تو جب تک اس چیز سے وہ لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، استعمال کرتے رہیں گے، اس شخص کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ ایسے ہی نیک اولاد جو اس کے لیے اس کے انتقال کے بعد مغفرت کی دعا کریں، یہ ان 3 چیزوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، بقیہ سب تعلقات سب ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کلام ہے اس حدیث میں کہ نیک اولاد مراد ہے۔ جی، بعض لوگ شرابی ہوتے ہیں، زانی ہوتے ہیں، قاتل ہوتے ہیں، لچے لفنگے، ہر قسم کے جرائم ان کے اندر پائی جاتی ہیں، پائے جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ ہر جمعہ اپنے والدین کی مزار اور قبرستان میں حاضر ہوتے ہیں، آتے ہیں، آ کے اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، درود شریف اور سورہ یاسین وغیرہ پڑھ کے اور دعائیں وغیرہ پڑھ کے جو ہے وہ اس کا ثواب اپنے والدین کو پہنچاتے ہیں۔ جی، تو پھر اب یہ نیک کہاں سے ہوا؟ انہیں تو یہاں پر بد ہے، جی، انہیں تو نیک نہیں ہے، جی، تو نیک اولاد ہی کی دعا قبول ہوتی ہے، یا وہ جو نیک اولاد اپنے ماں باپ کے حق میں جو ہے استغفار کرتی ہے؟ ہاں، حدیث شریف میں ولد صالح کا لفظ ہے، یعنی صالح اولاد، ظاہر بات ہے صالح نیک اولاد رہی تو ہی دعا کرے گی، اگر نیک اولاد نہیں رہی تو وہ اپنے گناہوں میں ملوث رہے گی اور دنیا کی زیب و زینت میں، دنیاوی زندگی میں ہی مگن رہے گی۔ لیکن جہاں تک اعمال صالحہ کا تعلق ہے، ایمان اصل بنیادی چیز ہے، اور برا عمل کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا، برا عمل کرنے سے، گناہ میں اگر مبتلا ہو جائے، زنا کرے یا شراب پیے یا حرام کاری کرے، حرام کام کرے، جوا کھیلے، ان چیزوں کی وجہ سے انسان کافر نہیں ہوتا، فاسق و فاجر کہلاتا ہے۔ ہاں، اگر ان چیزوں کو جائز سمجھ کر کر رہا ہے تو پھر کافر ہو جائے گا، کیونکہ حرام کو حلال سمجھنا کفر ہے۔ جی، اور ایک حدیث میں حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جی، مومن بندہ جی، اس وقت تک بھلائی اور خیر پر ہوتا ہے جی، جب تک کہ وہ کسی مسلمان کا قتل نہ کرے۔ جی، جب وہ کسی مسلمان کا قتل کر دیتا ہے، اسی وقت نیکیوں کے اکاؤنٹ میں سے اس کا نام نکال دیا جاتا ہے، خارج کر دیا جاتا ہے، کٹ کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد وہ نماز پڑھے یا روزہ رکھے یا زکوٰۃ دے یا حج کرے، خواہ کوئی بھی نیک کام کرے، اب اس کو ہرگز نیکی نہیں ملے گی۔ جی، یہ بھی ایک حدیث میں میرے چچا حضرت حافظ قاری سید محمد عبد القادر جیلانی الحسینی حفظہ اللہ سے سنا ہوا ہوں۔ جی، ہاں، البتہ اگر کوئی آپ پر حملہ کرنے کے لیے آیا،
آپ کو مارنے کے لیے آیا. اب اپنی جان کی حفاظت کے لیے تحفظ میں اگر آپ لڑ رہے ہیں, آپ کی نیت اس کو ختم کرنے کی نہیں ہے, لیکن لڑائی میں انسان کہیں بھی مارتا, اس میں اگر مر جاتا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن معمولی سی چیزوں کے لیے آپ جو ہے اس کا قتل کر رہے ہیں, جیسا پروفیشنل قاتل ہوتے ہیں, پیسے لے کر قتل کرتے ہیں, بدبخت بد نصیب لوگ, ان کا پیشہ ہی بن جاتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا 1 لاکھ روپے 50,000 روپے لے کے کچھ قیمت جو ہے مقرر کر کے قتل کرتے ہیں لوگوں کا. یہ تو ان کی قسمت میں بد نصیبی ہے, محرومی ہے. تو کیا واقعی وہ ثواب سے محروم رہے گا؟ یہ دیکھیے, یا پھر اس کی مذمت کے لیے یہ حدیث شریف بیان کی گئی ہے, ڈرانے کے لیے, دھمکانے کے لیے, دھمکانے کے لیے, اور اس کا مومن کے قتل کی حرمت کو بتانے کے لیے کہ ایک مومن کا قتل کرنے سے انسان نیکیوں سے ثواب سے محروم کر دیا جاتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے ایک حدیث شریف میں حضور فرمایا کہ کافروں مشرکوں اور ہمارے درمیان صرف نماز کا فرق ہے. فرمایا حضور, نماز پڑھنے سے یہ امتیازی نشانی ہے مسلمان کی. نماز پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں. اور بعض جگہ حضور فرمایا کہ من ترک الصلاۃ عمدا فقط کفر, جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی یقیناً اس نے کفر کیا ہے, کافر ہو گیا. تو بہت سارے لوگ نماز چھوڑ دیتے تھے, کیا سب کو کافر کہیں گے؟ تو یہ اس کی شدت بتانے کے لیے کہ بھئی عمدن نماز چھوڑ دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے, کفر کے قریب تک پہنچا دیتی ہے کبھی یہ چیز. تو یہاں پر بھی یہ بتانے کے لیے کہ بھئی ایک مومن کا قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا گناہ ہے, کیونکہ ایک مومن کی حرمت کعبے سے بڑھ کر ہے اللہ کے پاس, متقی پرہیزگار مومن کی. تو پھر جب ایک حرمت والا مومن ہے, نیک صالح اللہ کا محبوب اور مقرب بندہ ہونا ہے, تو ایک مومن کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اس گناہ سے باز رکھنے کے لیے, روکنے کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی ایک مومن کا قتل کرنا معمولی جرم نہیں ہے, اتنا بڑا جرم ہے کہ انسان کا نام نیکیوں کے دفتر سے خارج کر دیا جاتا ہے. لہذا احتیاط کرنا چاہیے, اپنی طرف سے ایسا کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے وہ مجرم قرار دیا جائے, بلکہ اگر دفاع میں لڑ رہا ہے ایک الگ چیز ہے, لیکن اپنی طرف سے ہتھیار نہیں اٹھانا چاہیے. اسی لیے شریعت میں ایسے سخت احکام دیے گئے ہیں کہ ہتھیار بھی کھلے عام لے کر پھرنا نہیں ہے. اور اس دور میں جیسے تیر بھالے وغیرہ ہوتے تھے ایسے نوکیلے جو, تو حضور فرماتے تھے کہ جب اس کو لے کر نکلو باہر تو اس کی نوک دوسری طرف رکھو, پیچھے سامنے مت رکھو, ورنہ راستہ چلتے وقت کسی کو اگر لگ جائے, چبھ جائے تو نقصان پہنچ سکتا ہے, زخمی ہو سکتا ہے وہ شخص. لہذا اور ڈرانا دھمکانا بھی حرام ہے. حضور کیا فرمایا, جو ہتھیار کے ذریعے اشارہ کرے, ڈرائے دھمکائے, رعب پیدا کرے, دہشت پیدا کرے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. فرمایا حضور, اللہ اکبر. خالی دھمکانا بھی درست نہیں ہے, اب اس کا استعمال تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے بغیر کسی ضرورت کے. حدیث نمبر 2124, وَأَوْ مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ, سینگی لگوانے کا بیان, پچھنا لگوانے کا بیان. دور جاہلیت میں ایک طریقہ تھا علاج کا کہ جسم میں جو فاسد خراب خون جو جمع ہو جاتا تھا مواد, اس کو خارج کرنے کے لیے ایک طریقہ تھا. گردن کے پاس تھوڑا سا زخم کر کے رگ وغیرہ کاٹ کے وہاں سے سینگی کے ذریعے خون نکالا جاتا تھا, ایک پائپ کے ذریعے سمجھے جیسے. اب ہر دور میں طریقے الگ ہوتے ہیں علاج کے, ٹیکنالوجی کا دور ہے یہ, سائنسی ترقی کا, تو اس میں الگ آلات ایجاد ہو گئے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, حدثنا عبد القدوس بن محمد حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا حمام وجرير بن حازم قال حدثنا قتادة عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم في الاخدعين والكاهل وكان يحتجم ل17 و19 و21 وفي الباب عن ابن عباس ومعقل بن يسار هذا حديث حسن صحيح. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گردن کے ارد گرد 2 رگوں 19 کاندھوں کے درمیان سینگی لگوایا کرتے تھے. آپ 17ویں 19ویں اور 21ویں تاریخ کو سینگی لگوایا کرتے تھے. اس باب میں حضرت ابن عباس اور معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے بھی روایات مذکور ہیں. یہ حدیث حسن غریب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک امت کے لیے نمونہ ہے. آپ امت کے لیے, تعلیم امت کے لیے اس طرح کیا کرتے تھے, ورنہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں تھی. امت کو تعلیم دینے کے لیے, امت کو سکھانے کے لیے آپ نے ان اعمال کو اختیار کیا تھا تاکہ امت کی فلاح و بہبود اور اس کی صحت کا تحفظ ہو جائے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پچھنا لگوایا کرتے تھے
اور پچھنا لگانے میں آپ تاخ تاریخ کا لحاظ رکھا کرتے تھے، جیسے 17 ہے، 19 ہے، 21، یعنی 17 تاریخ کو یا 19ویں تاریخ کو یا 21ویں تاریخ کو آپ پچھنا لگواتے تھے۔ یہ سنت ہے، بہتر ہے۔ یعنی اس حدیث میں امت کے لیے تعلیم یہ ہے کہ کوئی بھی اچھا کام ہو، خیر کا کام ہو، نیکی کا کام ہو، جی، لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، جی، بہتر ہے، اچھا ہے جی، کہ تاخ جو ہے عدد ملحوظ رکھے، ملحوظ رکھے، پیش نظر رکھے، کام شروع کیا جائے، یہ بہتر ہے، اچھا ہے، لازم نہیں ہے، لازم نہیں ہے، بلکہ نیکی کا کام ہمیشہ جلد سے جلد کرنا ہے، جی، لیکن بہتر یہ ہے، سنت یہ اس کو پسند کیا گیا ہے کہ تاخ عدد سے شروع کیا جائے، تاخ عدد کا لحاظ رکھا جائے۔ حدیث نمبر 2125، حدثنا احمد بن بدیل بن قریش یامی الکوفی، حدثنا محمد بن فضیل، حدثنا عبد الرحمن بن اسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن مسعود عن ابيه عن ابن مسعود قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسري به أنه لم يمر على ملأ من الملائكة إلا أمروه أن مر أمتك بالحجامة۔ هذا حدیث غریب من حدیث ابن مسعود۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج کے ضمن میں ارشاد فرمایا، بیان فرمایا کہ آپ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرتے انہوں نے آپ سے تاکیداً عرض کرتے کہ آپ اپنی امت کو پچھنا لگوانے کا حکم فرمائیں۔ یہ حدیث حسن حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت سے غریب ہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب جب تشریف لے گئے 7 آسمانوں پر، تو فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی آپ کا گزر ہوتا وہ سب فرشتے آپ سے عرض کرتے کہ آپ اپنی امت کو پچھنا لگوانے کا حکم دیجئے۔ تو اس سے پچھنا لگوانے کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ فرشتے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیے، التجا کیے کہ آپ اپنی امت کو اس کی تعلیم دیجئے، حکم دیجئے۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں پچھنا لگوانا سنت ہے، اور پچھنا لگوانے میں تاخ عدد کا لحاظ رکھنا یہ بھی سنت ہے۔ اگر کوئی تاخ عدد کا لحاظ نہ رکھے تو خلاف سنت کہا جائے گا، لیکن شرعاً منع نہیں ہے۔ یہ بعض جو چیزیں ہیں صرف سنت ہیں، اس میں لزومی طور پر، واجبی طور پر، وجوبی طور پر ایسا حکم نہیں ہے کہ انہی تاریخوں کو پچھنا لگوائے، تاخ عدد کا لحاظ رکھے بس۔ حدیث نمبر 2126، حدثنا عبد بن حمید حدثنا النضر بن شمیل حدثنا عباد بن منصور قال سمعت اکرمۃ یقول کان لابن عباس غلمۃ 3 حجامون فکان 2 یغلان وواحد يحجم أهله قال وقال ابن عباس قال نبي الله نعم العبد الحجام يذهب بالدم ويخف الصلب ويجلو عن البصر وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحين عرج به ما مر على ملأ من الملائكة إلا قالوا عليك بالحجامة وقال إن خير ما تحتجمون فيه يوم 17 ويوم 19 ويوم 21 وقال إن خير ما تداويتم به السعود والله واللدود والحجامة والمشي وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لده العباس وأصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لدني فكلهم امسكوا فقال لا يبقى أحد ممن في البيت إلا لد غير عمه العباس قال النذر اللدود الوجور وفي الباب عن عائشة هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن منصور۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ 3 پچھنا لگانے والے غلام تھے، 2 اجرت پر پچھنا لگاتے اور ایک حضرت ابن عباس اور ان کے گھر والوں کو پچھنا لگایا کرتا تھا۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، پچھنا لگوانے والا آدمی کتنا اچھا بندہ ہے، فاسد خون کو دور کرتا ہے، پیٹھ کو ہلکی کرتا ہے اور آنکھوں کی روشنی بڑھاتا ہے، تیز کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی آپ کا گزر ہوا انہوں نے عرض کیا کہ آپ پچھنا لگوانے کو لازم کر لیں۔ نیز فرمایا 17ویں، 19ویں اور 21ویں بہترین تاریخیں ہیں، افضل ہے یہ تاریخیں 17، 19، 21۔ نیز فرمایا بہترین دوا جو تم استعمال کرتے ہو سعود ہے، لدود ہے، سینگی لگوانا ہے اور مسہل دوا ہے۔ اس سے پہلے گزر چکا، سعود ناک میں ڈالی جانے والی دوا ہے اور لدود
منہ کی ایک جانب سے پلائی جانے والی دوا ہے، اور مشی کے معنی ہے دست آور دوا، یعنی اگر کسی کو اجابت نہیں آ رہی ہے تو دوا استعمال کی جاتی تھی، اس کو عربی میں مشی کہتے ہیں، اور سینگی لگوانا یعنی پچھنا لگوانا یہ بہترین دوا ہے۔ وہ پینے کا جیسے جلاب وغیرہ ہے، گولیاں وغیرہ آ رہے ہیں آج کل، اگر کسی کو اجابت نہیں آئی تو یہ گولی وغیرہ استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کو سہولت ہو جاتی ہے۔ تو ہر دور کے علاج کے طریقے الگ تھے، اکثر قدیم لوگ اپنے ہی نسخوں سے گھروں میں اپنا اپنا علاج کر لیا کرتے تھے، ڈاکٹرز کے پاس نہیں جاتے تھے، حکیمی یونانی نسخے وغیرہ استعمال کرتے تھے۔ حضرت عباس اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض وصال میں دہن مبارک کی ایک جانب سے دوا ڈالی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مجھے کس نے دوا پلائی ہے؟ تمام صحابہ خاموش رہے۔ اس پر آپ نے فرمایا میرے چچا حضرت عباس کے علاوہ گھر میں جتنے افراد ہیں سب کو منہ کی ایک جانب سے وہ دوا پلائی جائے، یعنی لدود سب کو پلائی جائے۔ نظر کہتے ہیں، لدود وجور کو کہتے ہیں، یعنی منہ کی ایک جانب سے پلائی جانے والی دوا۔ اس باب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی روایت مذکور ہیں۔ یہ حدیث غریب ہم اس سے صرف عباد بن منصور کی روایت سے جانتے ہیں۔ بہرحال اس حدیث شریف کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ پچھنا لگوانا سنت ہے، اور پچھنا لگوانے میں تاریخ کا لحاظ رکھنا یہ افضل ہے، بہتر ہے۔ اور پچھنا لگانے کی اہمیت اور فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے کہ معراج کی شب جب فرشتوں کی جماعتوں کے پاس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو انہوں نے آپ سے التجا کی، عرض کیا کہ آپ پچھنا لگوانے کو لازم کر لیجئے اور اپنی امت کو بھی حکم دیجئے۔ اور عرب میں جو دوائیں عام طور پر استعمال ہوتی تھی، ناک میں ڈالی جانے والی دوا اور منہ کی ایک جانب سے پلائی جانے والی دوا، اور ایسے ہی دست آور دوا اور پچھنا لگوانا، ان دواؤں کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ سب سے بہترین علاج کا طریقہ ہے۔ حدیث نمبر 2127، باب ما جاء فی التداوی بالحنہ۔ حدثنا احمد بن منیع حدثنا احمد بن خالد الخیاط حدثنا فائد مولا لآل ابی رافع عن علی بن عبید اللہ عن جدته وكانت تخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت ما كان يكون برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قرحة ولا نقبة الا امرني رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان اضع عليها الحنہ۔ هذا حدیث غریب انما نعرفه من حدیث فائد وروى بعضهم عن فائد فقال عن عبید اللہ بن علی عن جدته سلمى وعبید اللہ بن علی اصح۔ حدثنا محمد بن العلاء حدثنا زید بن حباب عن فائد مولى عبید اللہ بن علی عن مولاه عبید اللہ بن علی عن جدته عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحوه بمعناه۔ مہندی کے ساتھ علاج کرنا، مہندی کے ذریعے۔ حضرت علی بن عبید اللہ اپنی دادی رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتی تھیں، فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی زخم وغیرہ ہوتا تو آپ مجھے اس پر مہندی لگانے کا حکم فرماتے۔ یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے فائد کی روایت سے پہچانتے ہیں۔ بعض نے اسے فائد سے روایت کیا اور علی بن عبید اللہ کے بجائے عبید اللہ بن علی کہا، جو اپنی دادی سلمہ سے روایت کرتے ہیں۔ عبید اللہ بن علی زیادہ صحیح ہے۔ محمد بن اعلیٰ نے زید بن حباب، فائد مولا، عبید اللہ بن علی، عبید اللہ بن علی اور ان کی دادی کے واسطے سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے ہم معنی حدیث روایت کی۔ بہرحال مہندی کے ذریعے بھی علاج کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ زخم وغیرہ ہوتا یا جن بیماریوں میں مہندی کا استعمال مفید ہے، زخم کے لیے، پھوڑے وغیرہ کے لیے، تو شرعاً مہندی کے ذریعے علاج کرنے کی بھی اجازت ہے۔ حدیث نمبر 2128، باب ما جاء فی کراہیۃ الرقیۃ۔ حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن مہدی حدثنا سفیان عن منصور عن مجاہد عن غفار بن المغیرۃ بن شعبۃ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکتوى او استرقى فهو بريء من التوکل وفی الباب عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حسین هذا حدیث حسن صحیح۔ تعویذ اور جھاڑ پھونک کی ممانعت، دم کرنے کی، پڑھ کر جس طرح دم کیا جاتا ہے اس کی ممانعت۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے داغ لگوایا، چرکے کے ذریعے علاج کیا یا دم کروایا تو وہ توکل سے بری ہے۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن مسعود، ابن عباس اور عمران بن حسین رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ تو تعویذ اور جھاڑ پھونک کی جو ممانعت آئی ہے بعد میں اس کی اجازت دے دی گئی ہے، البتہ اس کو توکل کے خلاف قرار دیا گیا۔ اعلیٰ درجے کا توکل یہ ہے کہ انسان اسباب ظاہری کو چھوڑ دے اور صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے، مسبب الاسباب پر نظر رکھے، اس کی ذات پر یقین اعتقاد رکھے، اسباب سے قطع تعلق کر لے، یہ اعلیٰ درجے کا توکل ہے۔
البتہ اجازت اس بات کی ہے کہ اگر کوئی شرعی تعویذ ہے، قرآنی آیات ہیں، احادیث شریفہ ہیں، بزرگوں کے نسخے ہیں قرآن اور حدیث کے حوالے سے، تو اس تعویذ کے استعمال کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ سفلی عمل ہے، جادو ہے یا شرکیہ کلمات والے تعویذ ہیں تو وہ سخت حرام ہیں۔ حدیث نمبر 2129 باب ما جاء فی رخصتی فی ذلک حدثنا عبدۃ بن عبداللہ۔ کا جو توکل کا جو آپ فرما رہے ہیں مفتی صاحب جی، وہ اعلیٰ درجے کے توکل کے لیے اس معیار کے لوگ بھی چاہیے، اس معیار کے لوگ بھی چاہیے۔ میرے جیسے نالائق ایک عام آدمی جو ہے نا، اگر یہ توکل جو ہے اللہ عز و جل پہ جیسا کہ صحابہ کا تھا، جیسا اولیاء اللہ کا تھا، جیسا انبیاء و رسول کا تھا، ہم کوشش کرنا چاہیے، لیکن اس کے بھی کیا طریقے درجے بتائے گئے ہیں۔ ہم پہلے نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، جو فرائض جو ہیں وہ فرائض کو پورا نہیں کر کے ہم جو ہے نا سب سے پہلے توکل جو ہے نا شروع کر رہے ہیں، تو پہلے فرائض کی تکمیل درجہ بندی ہے، توکل ایسا ہی نہیں آتا۔ جی، توکل آنے کے بھی طریقہ کار ہے شریعت میں۔ جی، خالی یعنی اچانک توکل، آپ صرف توکل کر لیا اور علاج نہیں کرا رہے ہیں۔ جی، اور جو ہے نا وہ جیسا کہ انبیاء اور اولیاء اللہ اور صحابہ کا جو توکل تھا ویسا ہی توکل میں بھی کروں گا، ہرگز مر جاؤں گا لیکن علاج نہیں کراؤں گا۔ میں قرآن شریف کے ذریعے اللہ عز و جل کی جو ہے نا مدد حاصل کروں گا، اسی کے ذریعے میں اللہ عز و جل سے شفا طلب کروں گا، اور دوا وغیرہ علاج وغیرہ نہیں کراؤں گا۔ نہیں، تدبیر ہر کس و ناکس ہر عام انسان کے لیے اجازت ہے اس کی شریعت؟ ہر عام انسان کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تدبیر اختیار کرنے کا اپنے حکم فرمایا۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں اونٹ کو باندھ کر اللہ کی ذات پر بھروسہ کروں یا اونٹ کو کھلا چھوڑ کر؟ تو آپ نے فرمایا اعقلھا و توکل، پہلے اونٹ کو باندھو، اس کے بعد پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ تو اس حدیث شریف میں بھی پہلے تدبیر اختیار کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اب موجودہ دور میں سمجھیے گاڑی کو لاک کر کے آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے، کھلا چھوڑ دے کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی میں اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ دیا، گاڑی کہیں نہیں جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ خود تدبیر اختیار کرنے کا حکم فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ کی ذات پر ایسا توکل، ایسا بھروسہ کرو جس طرح پرندے کرتے ہیں، یعنی نہیں جس طرح تم کو اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے، جیسے اللہ کی ذات پر توکل کرنا چاہیے ویسے اگر تم توکل کرو، بھروسہ کرو، اعتماد کرو تو وہ تم کو ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ صبح سویرے پرندے خالی پیٹ باہر نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں کے، اور جب شام میں واپس آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو پرندوں کا نکلنا خود بتا رہا ہے کہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تدبیر اختیار کرے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ پرندے اپنے گھونسلوں میں رہتے ہیں اور انہیں روزی مل جاتی ہے اور ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، یہ نہیں فرمایا۔ صبح سویرے اپنے گھونسلوں سے پرندے باہر نکلتے ہیں، یہ باہر نکلنا خود یہ بتا رہا ہے کہ توکل کا مطلب صرف بھروسہ کر کے بیٹھ جانا نہیں ہے، بلکہ حرکت کرنا ہے اور باہر نکلنا ہے، تدبیر کرنا ہے، تدبیر کر کے پھر تقدیر پر بھروسہ کرنا ہے۔ تدبیر کر کے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھائی اب تو میں تدبیر کر لیا، پوری کوشش، اب میں پورے انتظامات کر لیا، اب کسی بھی صورت میں مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، یہ غلط ہے۔ تدبیر کرنے کے بعد یہ سمجھنا کہ بھئی یہ میری وسعت میں اور میری استطاعت میں یہ چیز تھی، میں کر لیا، اب اس تدبیر کے ذریعے میری حفاظت ہوگی یا نہیں ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو تدبیر اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن تدبیر پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، بھروسہ صرف مسبب الاسباب اللہ کی ذات پر کرنا ہے۔ حدیث نمبر 2129 حدثنا عبدۃ بن عبداللہ الخزاعی حدثنا معاویہ بن ہشام عن سفیان عن عاصم الاحولی عن عبداللہ بن الحارث عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخص فی الرقیۃ من الحمۃ والعین والنملۃ، تعویذ اور دم وغیرہ کی اجازت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھو کے کاٹنے، نظر بد اور پہلو کے زخم یعنی پھنسیوں وغیرہ میں دم کرنے کی اجازت دی ہے۔ بچھو کاٹے اگر کسی کو یا نظر بد ہو جائے، کسی کو نظر لگ جائے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ جہاں ممانعت ہے وہ اعلیٰ درجے کے توکل کے خلاف ہونے کی وجہ سے ممانعت ہے، اور عام آدمی کے لیے حرکت و ناقص کی بات کے لیے نہیں ہے یہ حکم۔ البتہ جو عام ذہنوں کے لوگ ہیں، کمزور عقیدے کے لوگ ہیں، اسی لیے تو حضور فرمانا کہ مجذوم کے بارے میں آپ کیا فرمائیں، فرّ من المجذوم فرارا کا من الاسد، شیر کو دیکھ کر جس طرح اپنی جان بچانے کے لیے تم فرار ہوتے ہو، بھاگتے ہو، مجذوم سے بھی ایسے ہی دوری اختیار کرو۔ یہ کمزور عقیدے والوں کے لیے فرمایا، اور خود آپ کا عمل مبارک کیا تھا؟
کہ مجذوم کو اپنے ساتھ لے کر کھانا کھاتے تھے. تو عام طور پر لوگوں کو گھن ہوتی ہے، ان کا عقیدہ اتنا پختہ نہیں ہوتا، اور یہ توہم پرستی ہوتی ہے کہ بھئی اگر میں بیمار کے ساتھ رہوں گا اس کے ساتھ کھاؤں گا، یا جس کو بخار آیا اس کے گلاس میں میں پانی پیوں گا تو مجھے بھی بخار آ جائے گا. بیماری متعدی ہونے کا جو عقیدہ رکھتے ہیں یا ایسا خیال ہے، کمزور عقیدے کے ہیں، ان کو بچنے کی تاکید کی گئی. اور جن کا عقیدہ پختہ ہے، جن کا یقین کامل ہے، جو اللہ کی ذات پر مکمل جن کا توکل ہے، ان لوگوں کے لیے حکم نہیں ہے یہ. اور نظر کا لگنا برحق ہے، آگے آئیں گا غالباً، میں سمجھتا ہوں کہ نظر کا لگنا برحق ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے. عرب میں ایک شخص تھا، نظر لگانے میں مشہور تھا. جس اونٹ کا بھی اس کے سامنے سے گزر ہوتا اور وہ اس کی تعریف کرتا اور کہتا کہ کیا ہی فربا اونٹ ہے، کیا ہی شاندار بہترین اونٹ ہے. نظر لگاتا تو دوسرے دن اس اونٹ کو ذبح کرنے کی نوبت آ جاتی تھی. تو کفار مکہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بد لگانے کے لیے اس شخص کا انتخاب کیے تھے، اس سے گفتگو کیے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی. قرآن پاک میں سورہ نون سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُمْ لَمَجْنُونَ. یعنی کفار مکہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو اپنی نگاہوں سے گرا دیں، یعنی آپ کو نظر لگائیں اور آپ کو نقصان پہنچائیں، تکلیف پہنچائیں. جب وہ قرآن کو سنتے تو اس طرح کا عمل، اس طرح کی حرکت کیا کرتے تھے. بہرحال نظر کا لگنا برحق ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام بھی جب ان کے فرزند دوبارہ مصر جانے کا ارادہ کیے بنیامین کو لے کر، تو اس وقت آپ اپنی اولاد کو نصیحت فرمائے تھے، تلقین کیے تھے کہ پورے ایک دروازے سے داخل مت ہو. لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. ایک ہی دروازے سے شہر میں داخل ہوں گے، لوگ دیکھ کر کہیں گے ارے ایک شخص کے 10 بیٹے ہیں. جیسے عام طور پر بیٹے زیادہ ہیں تو لوگ فخر کرتے ہیں، بعض لوگ حسد کرتے ہیں، بعض لوگ نظر لگاتے ہیں کہ بھئی اتنے افراد ہیں ان کے گھر میں. تو اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے تدبیر ان کو بتا دی کہ ایک دروازے سے داخل مت ہو، الگ الگ دروازوں سے داخل ہو تاکہ نظر بد سے محفوظ رہو. حدیث نمبر 2130. حدثنا محمد بن غیلان حدثنا یحیی بن آدم و ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن عاصم عن یوسف بن عبد الله بن الحارث عن انس بن مالک ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رخص في الرقية من الحمة والنملة. هذا حديث حسن غريب وهذا عندي أصح من حديث معاوية بن هشام بن سفيان وفي الباب عن بريدة وعمران بن حسين وجابر وعائشة وطلق بن علي وعمر بن حزم وأبي حزامة عن أبيه. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھو کے کاٹنے اور پہلو کی پھنسیوں میں دم کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی. امام ترمذی فرماتے ہیں میرے نزدیک بوا سے معاویہ بن ہشام سفیان کی روایت کے مقابلے میں یہ روایت زیادہ صحیح ہے. اس باب میں حضرت بریدہ، عمران بن حسین، جابر، عائشہ، طلق بن علی، عمرو بن حزم اور ابو خزاعہ جو راوی کے والد ہیں ان سے بھی روایت مذکور ہیں. حدیث نمبر 2131. حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان عن حسین عن الشعبی عن عمران بن حسین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا رقیۃ الا من عین او حمۃ. وروى شعبۃ هذا الحديث عن حسین عن الشعبی عن بریدہ. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رقیہ یعنی دم کرنا تو صرف نظر بد یا بچھو وغیرہ کے کاٹنے سے ہے. دم اس وقت کرو جب بچھو کاٹے یا نظر بد لگ جائے. شعبہ نے یہ حدیث بواسطہ حسین اور شعبی بریدہ سے روایت کی. اب یہ اس قسم کی جو حدیثیں آئی ہے کہ جھاڑ پھونک دم کرنا، تعویذ کا استعمال کرنا منع ہے، یہ کب ہے؟ جبکہ تعویذ میں ناجائز اور شرکیہ کلمات ہوں، یا دم کرنے والا، جھاڑ پھونک کرنے والا، پڑھ کر پھونکنے والا اور جس کو پڑھ کر پھونکا جا رہا ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی پڑھ کر پھونکنے سے میری یہ بیماری دور ہو گئی یا مجھے شفا ملے گی. اس طرح کا جو تصور رکھتے ہیں یا خیال رکھتے ہیں یا سمجھتے ہیں، مؤثر حقیقی سمجھتے ہیں اس کو، تعویذ کو یا دم کرنے کو، کہ دم کرنے کی وجہ سے مجھے افاقہ ہوا، فائدہ ہوا، میرا علاج ہوا، ایسا سمجھتے ہیں تو یہ حرام ہے. حقیقت میں تلاوت قرآن کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ مؤثر حقیقی شفا دینے والا تو اللہ ہے. یہ صرف اسباب اور ذرائع ہیں. گولی استعمال کرتے ہوئے یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ گولی کھانے سے مجھے حقیقت میں فائدہ ہوا، مؤثر حقیقی سمجھ رہا ہے، گولی کو شفا دینے والا سمجھ رہا ہے، تب حرام ہے. اور اگر کوئی کلام الہی سے
دم کر رہا ہے قرآن پڑھ کر، قرآن کی تلاوت کر کے، یا قرآن میں جو مخصوص آیتیں ہیں، شفا کی آیتیں ہیں اور نظر بد سے محفوظ رہنے کی آیتیں ہیں، وہ پڑھ کر اگر دم کر رہا ہے اور اس کو صرف بس ایک علاج کی حیثیت سمجھ رہا ہے کہ یہ صرف اسباب اور ذرائع ہیں، حقیقت میں تو شفا اللہ کے دست قدرت میں ہے، تو تب کوئی حرج نہیں ہے اس طرح اگر علاج کر رہا ہے۔ وہ یہ تصور کر کے دم کر رہا ہے، جو دم کر رہا ہے اس کا بھی یہ تصور ہے، اور جس کا علاج کیا جا رہا ہے روحانی قرآنی آیات کے ذریعے، احادیث شریفہ کے ذریعے، اور احادیث شریفہ میں جو دعائیں آئی ہیں ان کے ذریعے، اور دونوں کا بھی تصور یہ ہے کہ یہ صرف اسباب اور ذرائع ہیں، حقیقت میں شفا دینے والا تو اللہ ہی ہے، تب اس طرح تعویذ استعمال کرنے میں، دم کرنے میں، جھاڑ پھونک کرنے میں، روحانی علاج کروانے میں کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے، یہ اچھا ہے۔ جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے۔ جی، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شفا کا ذکر فرمایا ہے، شفا ہے۔ تو جب قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے، دلیل بناتے ہوئے، بنیاد بناتے ہوئے اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھ رہا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے، تو لہذا میری یہ جو بیماری ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے قرآن مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے شفا ہے، تو میں اسی آیت کے ذریعے میرے کو شفا حاصل ہوئی ہے، اس قرآن کی برکت سے میرے کو شفا حاصل ہوئی ہے۔ جی، اگر وہ اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہوں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے جی، قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے، جی، تو میرے کو جیسا کہ اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اصل اللہ ہی تکلیف کو دور کرنے کا اور جو ہے بیماری سے صحت دینے کا جو عقیدہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر رکھیں، کیونکہ بیمار ہونے کے بعد صحت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جی، آپ کو بہترین صحت ہے، بیمار کرنا یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جی، تو اب انہیں اس قرآن کی آیت کو دلیل بنا کے جی، یہ عقیدہ رکھ رہا ہے کہ بھائی میرے کو اس قرآن کی آیت سے شفا ہوئی ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے۔ تو پھر اب اس میں ہم تطبیق کیسا کریں گے، فرق کیسا کریں گے؟ فرق دیکھیے، تطبیق کی صورت یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس کی صفت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا قرار دیا ہے مومنوں کے لیے، تو مومنوں کے دل میں، یعنی جو مسلمان ہونے سے پہلے جن کے دلوں میں کفر اور نفاق تھا، شرک کی گندگی تھی، اس سے شفا عطا کیا قرآن۔ تو قرآن میں روحانی علاج بھی ہے، جسمانی شفا بھی ہے، روحانی بیماریوں کا علاج بھی ہے اور جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ہے، لیکن اس کو مؤثر حقیقی سمجھنا درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اس کو شفا، لیکن اللہ کے حکم سے شفا ہے یہ بھی۔ جی، تو اللہ کے حکم سے شفا ہے بلکہ پھر کسی قرآن کی آیت میں یہ بات ثابت ہوتی ہے؟ اللہ کے حکم سے واقعات ہیں نا بھائی، احادیث شریفہ میں جو تعلیم دی گئی ہے، خود موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب پیٹ میں درد ہوا، بیمار ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ فلاں جڑی بوٹی استعمال کرو۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، استعمال کرے، شفا ہو گئی۔ دوسری مرتبہ پھر وہی بیماری لوٹ کر آئی، تو بولے کہ ایک نسخہ تو معلوم ہو گیا تھا پہلے، اللہ تعالیٰ بتا دیے تھے، اب دوبارہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ کہہ کر گئے، دوبارہ استعمال کیا، لیکن وہ بیماری اور بڑھ گئی وہ استعمال کرنے سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دریافت کیے کہ یہ کیا بات ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک ہی چیز ہے، لیکن اس میں تاثیر شفا کی آئی ہے میرے حکم سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دریافت کیے، پوچھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ دوا استعمال کرو، تو اللہ کی اجازت سے، اس کے حکم سے اس کے اندر تاثیر آئی تھی شفا کی۔ دوسری مرتبہ اس کی اجازت کے بغیر گئے، اس لیے شفا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز مضر ہے، نقصان پہنچانے والی ہے، اور اس نقصان کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اسم اللہ، اللہ کا نام، بسم اللہ ہے۔ یعنی اللہ کا جب تک حکم نہ ہو، اجازت نہ ہو، اس وقت تک دنیا کی کوئی چیز، کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حقیقی شفا دینے والا تو اللہ ہی ہے۔ اب یہ صرف ذرائع اور اسباب ہیں، ان کو حقیقت میں شفا دینے والا سمجھنا درست نہیں ہے ازروع شرائع۔ ہاں، البتہ جو ہے یہ ذریعہ اختیار کرنے کی اجازت دی گئی، ذریعہ اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی، اجازت دی گئی، بلکہ ابھارا گیا ہے کہ بھئی اگر کوئی مصیبت آ جائے تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ مومن ہمیشہ دعا بھی کرنا ہے، دوا بھی کرنا ہے۔ مومن ہمیشہ متحرک رہنا چاہیے، جمود مومن کی شان نہیں ہے۔ جمود من ایک ہی جگہ بیٹھے رہنا، یا صرف دقیانوسی خیالات کے جیسے لوگ مالک رہے، بعض لوگ خیالات کے حامل ہوتے ہیں، یعنی بس ایسا ہی تصور رکھ کے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں کہ یہ بیماری اس طرح ہمیں کرنے سے دور ہو جائے گی، ویسا نہیں ہے۔ حرکت میں آنا ہے، بیمار اگر ہو تو علاج کروانا ہے، مصیبت اگر آ گئی تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا ہے۔
بہرحال مومن کو ہمیشہ جہاد کرنا ہے، نفس سے بھی جہاد کرنا ہے اور اس پر آنے والی مصیبتوں سے بھی اس کو جہاد کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے اور حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا ہے۔ حدیث نمبر 2132 باب ما جاء فی الرقیۃ بالمعوذتین، معوذتین کے ساتھ دم کرنے کا بیان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کو رات میں سونے سے پہلے پڑھ کر دم کیا کرتے تھے آپ۔ حدثنا ہشام بن یونس الکوفی حدثنا قاسم بن مالک المزنی عن الجریری عن ابی نضرۃ عن ابی سعید قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتعوذ من الجان وعین الانسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلتا اخذ بهما وترك ما سواهما وفي الباب عن انس قال ویسا هذا حدیث حسن غریب۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن اور نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس یہ دو صورتیں نازل ہوئی، ان کے نزول پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اختیار فرمایا اور دیگر دعاؤں کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ اس باب میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور، امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ جادو کا اثر ہوا یا نہیں۔ صوفیاء کرام اور اولیاء کرام اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جادو کا اثر نہیں ہوا، قرآن مجید سے ثابت ہے نا، قرآن مجید سے ثابت ہے۔ بہرحال علماء کی اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول، اے میرے نبی، آپ پر جادوگر کبھی ہرگز قابو نہیں پا سکتے، جی آپ پر جادوگر کبھی قابو نہیں پا سکتے۔ جب ایک قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہونے کے بعد اب ہم اپنی عقل کی قیاس کرنا، اپنی عقل کو دوڑانا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عقل مندی کی علامت نہیں ہے، یہ ایک سمجھدار اور عقل مند مومن کی علامت نہیں ہے۔ جبکہ قرآن مجید میں واضح آیت نازل ہو گئی کہ اے میرے نبی، آپ پر جادوگر ہرگز قابو نہیں پا سکتے ہو۔ تاکیدن کا جملہ ہے وہاں پر، ہرگز کا لفظ ہے وہاں پر، قابو نہیں پا سکتے، نہیں پا سکتے بولنا بات فنش ہو گئی۔ اب احادیث شریفہ میں خود آیا نا بھائی کہ حضور پر جادو کیا گیا اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، دو فرشتے آئے اور بولے کہ یہ صاحب کا کیا حال ہے؟ تو ایک نے کہا کہ ان پر جادو کیا گیا، تو دوسرے فرشتے نے پوچھا کہ کس نے کیا؟ تو لبید بن عاصم ایک شخص تھا، اس نے جادو کیا ہے، تو پھر اس کا توڑ بھی بتا دیا گیا۔ دو صورتیں نازل ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بھیجے اور فرمایا کہ کنویں میں وہ پتھر کے نیچے بال رکھے، آپ کے گیسوئے مبارک تھے، بال وغیرہ لے کر اس کے ذریعے جادو کیے تھے وہ لوگ اس پر، تو ظاہری اعتبار سے اثر ہوا بھائی، ورنہ حقیقت میں روح پر اثر نہیں ہو سکتا، جسم پر اثر ہوا۔ مفتی صاحب جی اس میں میں جو ہے نا اپنے حضرت قبلہ بھی اور دیگر علماء کرام سے بھی اس میں کافی جو ہے جی بحث ہوئی ہے اس موضوع پر۔ جی تو اس میں دیکھیں آپ، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جادو ہوا، جی تو یہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کا اپنا قیاس ہے۔ جی اب آپ دیکھیے، جی ایک جیسا کہ میں اپنی بیوی کو بے انتہا پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں جی اور بہت زیادہ چاہتا ہوں، جی اور روزانہ کبھی آج تک شادی ہو کے 15 سال ہوا، میں نے کبھی اپنی بیوی کو نہ مارا، نہ کوئی غیر غلط بات میں نے اپنی بیوی سے کہا ہے۔ جی ایک بار اچانک آ کے میں اپنی بیوی کو ایک تماچا رسید کرتا ہوں، گال پہ ایک مارتا ہوں اور جو ہے نا فحش گفتگو کرتا ہوں، ڈانٹتا ہوں، جھڑکیاں دیتا ہوں، تو عورتوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میرا شوہر ایسا پیار کرنے والا، ایسا چاہنے والا، اور کبھی میرے کو نہ کوئی گالی دیا ہے، نہ کبھی آج تک مارا ہے، یہ اچانک میرا شوہر میرے کو آج مار رہا ہے اور جھڑکیاں دے رہا ہے، ارے کوئی جادو کرا دی ہے۔ تو یہ اکثر عموماً عورتیں جو ہے مطلب فوری اس طرف جو ہے ذہن چلے جاتا، ارے میرے کو جادو کرا دیا۔ تو یہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ ایک اپنا خیال ہے جی، اور حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کی اسی آپ کے اقوال کو، آپ کے قول مبارک کو دلیل بناتے ہوئے بعض ائمہ کی جماعت اس پر گئی ہے جی، لیکن جب قرآن سے جب بات ثابت ہو گئی وہاں پر روح اور جسم کا نہیں، قرآن سے بات ثابت ہونے کے بعد نہ روح پہ ہو سکتا ہے نہ جسم پہ ہو سکتا ہے۔ روح پہ کیسا ہوگا بتائیے آپ؟ روح پہ تو اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے نا، روح پہ جادو ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ جی اور ایک بات سنیے، دیکھیے اب ہم اگر بحث کریں گے اور اپنی ہی رائے تھوپنے کی کوشش کریں گے، مناسب نہیں ہے۔ فقہاء کرام جو اولیاء کرام اور صوفیہ جو بیان کر رہے ہیں اور علماء کی ایک جماعت بیان کری، وہ بھی احادیث شریفہ میں ہے، احادیث شریفہ کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ صحابہ کرام بیان کر رہے ہیں، کیا صحابہ کو جھٹلائیں گے آپ؟ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں کہیں گے کیا؟ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ مشرکین مکہ حضور کو کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی ساحر کہتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ رجل مسحور ہیں، ان پر جادو ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا دیکھیے
یہ لوگ کیسی کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں آپ کے لیے، یہ لوگ گمراہ ہو گئے، راہ راست سے ہٹ گئے اور کبھی بھی پھر پلٹ کر آنے والے نہیں ہیں ہدایت کے راستے کی طرف، یہ فرمایا۔ اس بنیاد پر علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہرگز نہیں ہو سکتا، روح پر بھی نہیں ہو سکتا، جسم پر بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ روح پر تو ہرگز اثر نہیں ہو سکتا جادو کا، لیکن ظاہری جسم پر اثر ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں کام کر چکا ہوں، لیکن ایسا ذہن میں آتا ہے کہ میں کام یہ نہیں کیا۔ ایسا ظاہری اعتبار سے بشر ہونے کی حیثیت سے اس طرح آپ کو خیال آ رہا تھا۔ احادیث شریفہ میں آنے کے بعد ہم جھٹلا نہیں سکتے، علماء کی اپنی اپنی رائے ہے۔ بہرحال اس میں احوط اسلم طریقہ، اختلاف کیے بغیر، قرآن اور حدیث سے علماء سے اختلاف کیے بغیر جمہور کی جو رائے ہے، یعنی شریعت میں بھی یہ چیز پسند ہے کہ اکثر لوگ جس طرف ہیں اس طرف ہونا ہے، سواد اعظم کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا۔ ہاں، اگر ہم عقیدہ جو رکھنا چاہیے، جمہور محدثین، فقہا اور ائمہ اہل سنت نے جو عقیدہ بیان کیا ہے اس کا اعتقاد رکھنا ہے، اسی عقیدے پر گامزن رہنا ہے، ہم کو اسی عقیدے پر چلنا ہے۔ لیکن جو علماء کا جو اختلاف ہے وہ اختلاف امتی رحمتن، علماء کا اختلاف بھی رحمت ہے۔ ظاہری الفاظ سے بعض علماء اس طرف گئے ہیں، کسی کا ذہن اس طرف نہیں گیا۔ ایک ہی لفظ ہوتا ہے، اس سے کوئی ایک مسئلہ مستنبط کرتے ہیں، لیکن دوسروں کا ذہن وہاں تک نہیں پہنچتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، یہ فہم سمجھ۔ اگر نبی پیغمبر انبیاء پہ اگر جادو کا اثر ہوا ہے، جی، اگر ایسا ہم یہ سوچتے ہیں تو پھر روئے زمین پہ کوئی بچ نہ سکیں گا۔ جی، میں آپ کو بتاؤں، بحر العلوم عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، جی، جو میرے رشتے کے جو ہے نا پردادا بھی ہونا ہے، عبد القدیر صدیق رحمۃ اللہ علیہ، حیدرآبادی دکن جو بزرگ ہیں، جی، ایسے خطرناک جادوگر، میں خود اپنے خاندان کے ہزاروں واقعات سنا ہوا ہوں۔ جی، میں آپ کو عرض کرتا ہوا انشاءاللہ آگے بڑھتا ہوں جی، کہ کالی کمان میں، یعنی شہران ہوٹل ایرانی گلی جو میرا پیدائشی محلہ ہے، جی، وہاں پر ہمارے رشتے داروں میں جو ہے بعض کو ایک جادو کا کچھ اثر ہوا تھا، کوئی جن وغیرہ کچھ حاوی ہو گیا تھا، بہرحال کچھ ایسا ہو گیا تھا۔ تو آپ یقین مانیے ایسے خطرناک کلاٹیاں بیان کے باہر، جی، اور شوہر اگر قریب آیا تو ایسا دھکا مارے تو 6 فٹ جا کے جو ہے اچھل کے گر جا رہے ہیں، یعنی قریب آنے سے کریں، ایسا خطرناک جادو کا اثر، جی، یہ ایک ہو گیا۔ تو ایسے خطرناک جادوگروں کو لا کے حضرت بحر العلوم عبد القدیر صدیق رحمۃ اللہ علیہ کے گھر علاج کے لیے لے کے آتے تھے۔ کتنے لوگ لے کے آ رہے ہیں؟ 25-30 جنے مل کے پکڑ کے لے کے آ رہے ہیں زنجیروں میں۔ جی، نہیں جاؤں گی، نہیں جاؤں گی، نہیں جاؤں گا، ایسے قسم کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جیسا ہی حضرت کے مکان میں گھر میں داخل ہوتے ہی ختم، نارمل ہو جاتا، بالکل اچھے، جیسا کہ جادو ہوا ہی نہیں۔ جی، پھر جیسا ہی گھر کے باہر نکلتے پھر وہی کیفیت، حضرت کے گھر میں داخل ہوتے پھر ختم ہی جادو۔ جی، تو ایک اللہ کے ولی، اللہ کے محبوب بندوں پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا، تو پھر حبیب مکرم یہ ایک اپنا اپنا عقیدہ ہے۔ بات علماء کرام کا، جیسا کہ آپ فرمائیں کہ میری امت کا اختلاف، یعنی میری علماء کا اختلاف امت کے لیے رحمت ہے، یہ رحمت ہے۔ اب ہمارا عقیدہ یہ ہے، بات کا عقیدہ وہ ہے، اس میں خیر یہ تو عقیدے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اور پھر یہ ایک چیز ہوگی، آپ فرمائیے، آپ کیا فرمائیں؟ بہرحال یہ علماء کا جو اختلاف ہے، بعض فرماتے ہیں کہ جادو کا اثر روح پر بھی نہیں ہو سکتا اور جسم پر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک گروپ ہے، علماء کی ایک جماعت کہتی ہے، اور ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ روح پر تو ہرگز اثر ہو ہی نہیں سکتا، البتہ جسم پر ظاہری اعتبار سے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ کبھی میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں یہ کام کیا، حالانکہ وہ کام نہیں کیا، اور کبھی کسی کام کے بارے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر چکا ہوں حالانکہ نہیں کیا۔ تو ظاہری اعتبار سے احادیث شریفہ جو آئی ہیں سامنے، ان احادیث شریفہ کی بنیاد پر بعض علماء یہ کہتے ہیں۔ بہرحال یہ علماء کا اختلاف ہے۔ تو اس وقت یہ 2 صورتیں نازل ہوئی تھی، 11 آیتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، امت کی تعلیم کے لیے بتایا گیا کہ بھئی یہ جو صورتیں ہیں معوذتین، اللہ کی پناہ میں دینے والی صورتیں ہیں، یہ بندے کو اللہ کی حفاظت میں، جب بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یقین بھی ہونا، حضرت بحر العلوم عبد القدیر صدیق رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حبیب مکرم صلی اللہ میرا حضرت حافظ و قاری سید محمد عبد القادر الحسینی جیلانی پاشا حضرت، جو میرے پیر و مرشد بھی ہیں، چچا بھی ہیں، میں نے آپ سے کئی ایسے اقوال سنا ہوں جو حضرت بحر العلوم عبد القدیر صدیق رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہیں، کہ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث شریفہ میں جو وظائف بتائے ہیں،
رات میں جب آپ بستر پر سونے کے لیے جانے کا ارادہ کرتے ہیں اور جب لیٹنے کے لیے جب آپ بستر پر آ جاتے ہیں تو اس وقت آخری کے 3 خل آیت الکرسی اور 3 خل سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی اور آخری کے تینوں قل هو اللہ احد کا پورا سورہ، قل اعوذ برب الفلق کا پورا سورہ، قل اعوذ برب الناس کا پورا سورہ، یہ 5 چیزیں 3 بار پڑھ کے پھونک کے بعد احادیث سے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس یہ آئے، یہ 3 بار اگر پڑھ کے پھونک کے پورے جسم پر ایسا ہاتھوں پر پھونک کے پورے جسم پر ہاتھ پھیرنا چاہیے جہاں تک آپ کا ہاتھ جسم پر پہنچے. ضروری نہیں جسم کے تمام اعضاء پر جو ہے تمام حصوں پر ہاتھ جو ہے آ جائے، ضروری نہیں کہ ہاتھ پورا پیچھے نہیں جاتا، تو جہاں تک ہو سکے ہاتھ جو ہے وہ پھونک کے جسم پر پھیرا جائے. تو پوری دنیا کے اگر جادوگر مل کے جادو کریں گے تو ہرگز اس پر جادو نہیں ہوگا. لیکن حضرت بحر العلوم عبد القدیر صدیق رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں یہاں پر یقین کامل کی ضرورت ہے. اگر اس کو یہ ذہن میں یہ آیا کہ بھائی جادو ہوتا ہے کہ کیا ہے کہ اب یہ یقین کمزور ہو گیا، اب اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے اوپر جادو کا اثر ہوتا ہے. اگر یہ یقین کامل ہو گیا کہ میرے کو ہرگز نہیں ہوگا اور یہ دعا پڑھنے کے بعد نہیں ہوتا تو اس کے اوپر پھر جادو نہیں ہوتا. حضرت بحر العلوم عبد القدیر صدیق رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں 2 لوگ ایسے ہیں جن پر جادو نہیں ہوتا، 2 لوگ ایسے ہیں جن پر جادو نہیں ہوتا. میں اپنے چچا حضرت سے سنا، حضرت قبلہ سے. نمبر 1 نبی، رسول، پیغمبر، انبیاء. نمبر 2 وہ شخص جس کا یقین کامل ہو اللہ کی ذات مبارک پر، کامل یقین ہو، پختہ یقین ہو، مضبوط یقین ہو، ایسے لوگوں پر جادو نہیں ہوتا. اگر یہ یقین ہوگا کہ ہوتا کہ کیا ہے کہ اب اس کی سزا یہ ہے کہ اس پر جادو ضرور ہو کر ہی رہے گا، ضرور جادو ہوتا اس کے اوپر. یہ آپ ہمارے پر یقین کامل کی کمزوری ہے. دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تیری ذات پر یقین کامل عطا فرمائے، ایسا کامل یقین عطا فرما کہ اگر 1000 کافر آ کے تلوار لے کے کھڑے ہوں گے، 1 کروڑ جادوگر آ کے سامنے کھڑے ہوں گے، تیرے کو جادو کے ذریعے ہم قتل کر دیں گے، کیا کرتا کر، موت حیات اللہ کے ہاتھ میں، میرے کو کچھ ہونے والا نہیں ہے. ایسا یقین اللہ عطا فرمائے. ایسا اگر اللہ کی ذات پر یقین آ جائے تو پھر کیا کہنے ہیں. اور یقین یہ بنیادی چیز ہے، سب سے پہلی سیڑھی ہے کامیابی کی. جب تک یقین نہ ہو دل میں اس وقت تک انسان کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. ایک صحابی کے انتقال کا وقت قریب تھا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرمائے ان کو، جیسے عام طور پر بیمار کو دلاسا دینے کا مریض کو طریقہ ہے، حضور فرمایا کہ لا بأس طہور انشاءاللہ، یعنی کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی تکلیف کی بات، مضائقے کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ تم پاک ہو جائیں گے. تو حضور کے بولنے کا مقصد کیا تھا؟ طہور من الذنوب، گناہوں سے پاک ہو جائیں گے. اب جب دنیا سے چلے جائیں گے تو اب کوئی بندہ نہ کوئی نیکی کر سکتا ہے، نہ کوئی گناہ کر سکتا ہے. اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ تم بیمار ہو، بیماری میں اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ بخش دیتا ہے، جیسا کہ حدیث شریفہ میں آیا ہے کہ جو بندہ بیمار ہوتا ہے اور بیماری میں مبتلا رہتا ہے، اللہ کی عطا کی ہوئی آزمائش پر صبر کرتا ہے تو وہ گناہوں سے، وہ بیماری سے شفا پانے تک گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. تو لا بأس طہور انشاءاللہ کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے پاک ہو رہے ہو بیماری کی وجہ سے. تو وہ صحابی عرض کیا کہ آپ فرما رہے ہیں لا بأس طہور انشاءاللہ، آپ میرے مرنے کا وقت قریب آ گیا، آپ کیا میرے کو شفا ملے گی؟ تو حضور فرمائے کہ تم جیسا عقیدہ رکھتے ہو یا جیسا خیال رکھتے ہو ویسا ہی ہوگا. حضور جب فرما دیے تھے تو کام یہ تھا کہ بھئی لا بأس طہور انشاءاللہ تو اچھے ہو جائیں گے. ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، ایک مطلب یہ ہے کہ بیماری کی وجہ سے گناہوں سے پاک ہو رہے ہو. تو بہرحال اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عقیدہ درست رکھنا چاہیے، یقین اللہ کی ذات پر پختہ ہونا چاہیے اور اللہ کی ذات سے حسن سلوک حسن عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو گناہوں سے بھی پاک کرے گا اور بیماریوں سے شفا بھی عطا فرمائے گا. حدیث نمبر 2133 باب ما جاء فی الرقیۃ من العین، نظر بد سے جھاڑ پھونک. یعنی اگر کسی کو نظر لگ جائے تو اجازت ہے شرعاً کہ وہ دیگر علاج کے اسباب کی طرح اس سبب کو بھی اختیار کرے، دم کرے، پڑھ کر پھونکے. حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان عن عمرو بن دینار عن عروہ وهو ابن عامر عن عبید بن رفاعۃ الزرقی
ان اسماء بنت عمیس قالت یا رسول اللہ ان ولد جعفر تسریع الیہم العین افاسترقی لهم قال نعم فانه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين وفي الباب عن عمران بن حسين وبريدة هذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا عن أيوب عن عمرو بن دينار عن عروة بن عامر عن عبيد بن رفاعة عن أسماء بنت عميس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب بهذا. حضرت عبید بن رفاعہ زرقی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بچوں کو جلدی نظر لگ جاتی ہے، بعض لوگوں کے بچوں کو جلدی نظر لگتی، تو ان کو پڑھ کر دم کرنا چاہیے، پھونکنا چاہیے. کیا میں انہیں دم کر سکتی ہوں، یعنی اللہ کی حفاظت دے سکتی ہوں پڑھ کر؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت کرنے والی ہوتی، تقدیر سے آگے بڑھ جانے والی ہوتی تو وہ نظر بد ہوتی، لیکن تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے وہی ہو کر رہتا ہے. نظر لگانے سے بھی، نظر لگنے سے بھی انسان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. البتہ حفاظتی اقدامات کے طور پر دم کرنا چاہیے، پڑھ کر پھونکنا چاہیے، اس کا علاج کرنا چاہیے. اس باب میں حضرت عمران بن حسین اور بریدہ رضی اللہ عنہما سے بھی روایات مذکور ہیں. یہ حدیث حسن صحیح ہے. بواسطہ ایوب، عمرو بن دینار، عروہ اور عبید بن رفاعہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہم سے بھی مروی ہے. ہمیں اس کی خبر حسن بن علی خلال نے بواسطہ معمر ایوب سے دی ہے. بہرحال اس حدیث شریف میں بھی دم کرنے کی اجازت معلوم ہوتی ہے کہ نظر لگنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کرنے کی اجازت دی ہے، پڑھ کر پھونکنے کی اجازت دی ہے. اور جن احادیث شریفہ میں ممانعت آئی ہے وہ اس صورت میں ہے جبکہ پڑھ کر پھونکنے میں قرآنی آیات اور احادیث شریفہ کے بجائے کوئی شرکیہ کلمات ہو، نعوذ باللہ من ذالک، یا ناجائز کلمات پر مبنی کوئی تعویذ ہے یا جھاڑ پھونک ہے، دم ہے، سفلی عمل ہے یا جادو ہے، ایسی چیزیں منع ہیں. یا یہ سمجھ کر رہا ہے کہ بھئی مؤثر حقیقی یہی ہے، میں پڑھ کر پھونک دوں گا تو بس کم ہو جائے گا، تو مؤثر حقیقی یہی ہے. ہاں، یہ سمجھنے سے منع کیا گیا ہے. یعنی حقیقت میں اس کے ذریعے ہی شفا ملنے والی ہے، یہ سمجھنا غلط ہے، کیونکہ حقیقی مؤثر بلکہ حرام ہے. یہ کیونکہ حقیقت میں شفا دینے والا اللہ ہے. یہ بیماریوں کے جو علاج کے جو طریقے ہیں انہی طریقوں کے جیسا یہ بھی ایک طریقہ ہے، بس ایک سبب ہے. حدیث نمبر 2134 حدثنا محمود بن غیلان حدثنا عبد الرزاق ويعلى عن سفيان عن منصور عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول اعيذكما بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ويقول هكذا كان ابراهيم يعوذ اسحاق واسماعيل. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہما کو دم کیا کرتے اور یہ الفاظ فرماتے تھے، یا تم دونوں کو میں اللہ تعالیٰ کے پورے کلمات کے ساتھ ہر شیطان، نقصان پہنچانے والی چیز اور برائی پہنچانے والی آنکھ سے اس کی پناہ میں دیتا ہوں. اور فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی اسی طرح دم کیا کرتے تھے انہی کلمات کے ساتھ. تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ پڑھنا چاہیے کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اس کی مخلوق کے شر سے. اب اس کی مخلوق کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. غالباً ایک حدیث شریف میں بھی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اگر کسی خوفناک مقام پر اترے، جیسے قدیم زمانے میں لوگ سفر کیا کرتے تھے تو خوفناک جنگلوں سے ان کا گزر ہوتا تھا، خوفناک مقامات سے ان کا گزر ہوتا تھا، وہاں اگر قیام کرنا ہوتا تو یہ پڑھ لیا کرتے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. تو کوئی مخلوق نقصان پہنچانے والی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی ان کلمات کے پڑھنے کی وجہ سے. حدیث نمبر 2135 حدثنا الحسن بن علی الخلال حدثنا یزید بن ہارون وعبد الرزاق عن سفیان عن منصور نحوہ بمعناہ هذا حدیث حسن صحیح. حسن بن علی خلال نے بواسطہ یزید بن ہارون و عبد الرزاق اور سفیان منصور سے اس کے ہمانہ حدیث روایت کی. یہ حدیث حسن صحیح ہے. حدیث نمبر 2136 باب ما جاء ان العین حق وان الغسل لها. حدثنا ابو حفص عمرو بن علی حدثنا یحیی بن کثیر حدثنا ابو غسان العنبری حدثنا علی بن مبارک عن یحیی بن ابی کثیر قال حدثني حیۃ بن حابس التیمی حدثني ابی انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا شیء فی الحام والعین حق. نظر کا لگنا برحق ہے. حیٰ بن حابس تمیمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ہام
ایک پرندہ تھا جس سے عرب بدفالی لیتے تھے دور جاہلیت میں. ہم کوئی چیز نہیں، یعنی اس کی کوئی اصل نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں، لیکن نظر کا لگنا برحق ہے. حدیث نمبر 2137. حدثنا احمد بن الحسن بن خراش البغدادی حدثنا احمد بن اسحاق الحضرمی حدثنا وہیب عن ابن طاووس عن ابی عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين واذا استغسلتم فغسلوا. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو هذا حديث حسن صحيح. وحديث حية بن حابس حديث غريب. وروى شيبان ويحيى بن ابي كثير عن حية بن حابس عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن المبارك وحرب بن شداد لا يذكران فيه عن ابي هريرة. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جاتی تو وہ نظر ہوتی، نظر بد. اور جب تم سے غسل کے لیے کہا جائے تو غسل کر لیا کرو، یعنی جس کی نظر لگی ہو وہ ہاتھ منہ دھو کر اس کے لیے پانی دے جس کو نظر لگی ہو. اس باب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت مذکور ہے. یہ حدیث صحیح ہے. حیہ بن حابس کی روایت غریب ہے. شیبان نے بواس یحییٰ بن ابی کثیر حیہ بن حابس اور حابس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی علی بن مبارک اور حرب بن شداد اس روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واسطہ ذکر نہیں کرتے. عرب میں ایک طریقہ تھا وہ جس کو نظر لگ جاتی اور جس کی نظر لگ جاتی، جو شخص نظر لگایا اس سے ہاتھ منہ دھونے کے لیے کہا جاتا. جی ہاتھ منہ دھو کر کیا کرتے، اس کے لیے پانی دیتے تھے. جس کو نظر لگ گئی اس کے پاس لے جاتے تھے وہ پانی. بہرحال کوئی ایک قدیم طریقہ تھا پرانا. تو اگر کوئی ایسا اصرار کر رہے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کی نظر لگ گئی ہے، اب آپ کہتے ہیں کہ آپ کی نظر نہیں لگی تو ٹھیک ہے، اپنے ہاتھ منہ پیر وغیرہ دھو کر وہ پانی دو، ہم اس کے پاس لے جائیں گے جس کو نظر لگی ہے. اگر کوئی اصرار کرے ایسا غسل کرنے کے لیے تو تم غسل کر کے پانی دے دو، کیونکہ نظر کا لگنا برحق ہے. کسی کی بھی نظر لگتی ہے، اسی لیے کوئی اچھی چیز دیکھے تو اس وقت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنے کا حکم دیا گیا. ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ہاں یہ کہنا چاہیے. یعنی اس چیز کی تعریف بھی ہو جاتی ہے اور وہ چیز ضائع ہونے سے، نظر لگنے سے محفوظ بھی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے ہم حدیث نمبر 2121 سے شروع کیے تھے اور 2137 تک اس کی توفیق اور مدد سے پہنچ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضرات اس درس کو سن رہے ہیں ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور تمام کی عمر و اقبال میں ترقی عطا فرمائے، معاشی استحکام عطا فرمائے، اور دین اور دنیا کی تمام نعمتوں سے سرفراز فرمائے، اور سب سے اہم اپنی خوشنودی ان کو عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.